حضرت عمر ہر وہ شخص جو لمبی نمازیں پڑھتا آپ کے غلاموں میں سے اسے آزاد کرتے تھے۔ غلاموں نے لمبی لمبی نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ لوگوں نے کہا عمر یہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں صرف آزاد ہونے کے لیے۔ حضرت عمر نے کہا اگر یہ خدا کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں میں 100 بار کھانے کو تیار ہوں۔ حضرت عمر نکلے یروشلم میں، ایک اونٹ ہے ایک غلام ہے، کبھی وہ سوار ہوتا ہے کبھی آپ باری مقرر کی ہے۔ جب قریب پہنچے یروشلم کے تو عمر کی باری نکیل پکڑنے کی اور غلام کی باری اوپر سوار ہونے کی آ گئی۔ غلام نے کہا آقا میں مرضی سے اپنی باری چھوڑتا ہوں، آپ آ جائیں، دشمنوں کے مفتوحہ علاقے میں آ رہے ہیں، تازہ تازہ علاقہ فتح ہوا ہے، اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو۔ عمر نے کہا اسلام کی شان و شوکت ایسے ظاہر نہیں ہوتی ہے، اپنی باری پہ تم بیٹھو گے، اپنی باری پہ میں بیٹھوں گا۔ لوگ منتظر کھڑے ہیں، دور سے جب دیکھا کہا اس کی ہیبت سے کانپتے تھے ہم، یہ تو کوئی حبشی لگتا ہے، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، اس سے تو زیادہ حسین اس کا غلام ہے جو آگے آگے چل رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا دھوکہ کھا رہے ہو، ہمارا آقا وہ نہیں ہے جو اونٹنی کے اوپر سوار ہے، ہمارا آقا وہ ہے جو لگام تھامے آگے آگے چل رہا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی شدت اتنی تھی کہ پیٹ کمر سے چپک گئے۔ یہ صفہ کے چبوترے پہ حضور سے پڑھنے والے لوگ تھے۔ آقا نے سوال سے منع کیا تھا، مخمسے کی حالت میں جائز بھی ہے لیکن ہمیں سوال کرنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگے اور بھوک سے نڈال ہو گئے اور کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی تو کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے ایک ایسے گوشے میں آ کے بیٹھ گیا جہاں لوگ گزر کے اندر جاتے تھے۔ میرا خیال یہ تھا کہ کوئی مجھے دیکھے گا اور میرے چہرے کی نکاہت سے محسوس کر لے گا کہ مجھے بھوک لگی ہے اور میرے درد کا درما ہو جائے گا، مجھے سوال کی نوبت بھی نہیں آئے گی اور میری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، لیکن جو آئے اور سلام لے کے گزر جائے۔ کسی نے میرے اندر اتر کے دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ خود بات کرنی چاہیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ میں نے انہیں کوئی مسئلہ شرعی پوچھا تو انہوں نے اس کا جواب دیا اور آگے بڑھ گئے۔ میں نے کہا کہ میرا کام تو نہیں بنا۔ پھر میں انتظار میں تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان سے بھی کوئی مسئلہ شرعی دریافت کر دیا تو وہ بھی جلدی میں تھے، انہوں نے مسئلہ بتایا اور آگے بڑھ گئے۔ میں نے کہا میرا مسئلہ تو وہیں رہ گیا۔ پھر میں خاموش بیٹھا تھا کہ ایک جانب سے روشنی اور نور نکلا اور دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین تشریف لے آئے۔ یہ حضور تھے۔ تو کہتے ہیں کہ سوال کرنے کی پھر ہمت نہ پڑی، پھر میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ ہی پوچھ لیا۔ تو جب میں نے حضور سے مسئلہ پوچھا تو حضور نے میری جانب غور سے دیکھا، پھر مسکرائے اور پھر کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی حضور مجھے بھوک لگی، مسئلہ یہی تھا۔ تو کہا میرے ساتھ آ جاؤ۔ پھر وہ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ حضور لے گئے ان کو اور اہل خانہ کو آواز دی کچھ کھانے کے لیے ہے، تو انہوں نے کہا دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ تو کہتے ہیں جب دودھ کے پیالے کا سنا تو میری جان میں جان آ گئی، کئی دنوں کا فاقہ تھا۔ تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ؟ میں نے کہا جی حضور میں حاضر۔ فرمایا وہ جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے ہیں جاؤ ان کو بھی بلا لاؤ۔ یہ 70 لوگ تھے اور دودھ کا ایک پیالہ نکلا گھر سے۔ تو دودھ کے پیالے کا سن کے میں سرشار ہوا تھا، لیکن جب حضور نے فرمایا کہ جاؤ وہ جو 70 بیٹھے ہیں ان کو بھی بلا لاؤ تو میرے من میں آیا کہ قطرہ قطرہ بھی نہیں آئے گا۔ حکم تھا تعمیل کی، ان کو بلا لایا۔ حضور نے وہ پیالہ منگوایا اور میرے ہاتھ میں ہی دیتے ہوئے فرمایا ابو ہریرہ دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ کہتے میں آگے بڑھا اور ایک صحابی کو پیش کیا، وہ پینے لگا تو میری نظر دودھ کے پیالے کے دودھ پر تھی۔ کہا وہ سیراب ہو کے پی گیا لیکن ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ مجھے تسلی ہو گئی۔ پھر میں نے دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، چوتھے کو دیا، 5ویں کو دیا، 70 آدمی دودھ پی گئے
اور پیالہ بھرے کا بھرا، لگتا تھا رب نے اس پیالے کا کنیکشن حوض کوثر سے جوڑ دیا تھا۔ کہتا جب 70 آدمی دودھ پی گئے تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کون باقی؟ میں نے کہا حضور ایک آپ باقی ایک میں باقی۔ تو آقا کریم نے فرمایا اب تم پیو۔ وہ کہتے ہیں میں نے پیا اور خوب سیراب ہو کے پیا۔ پھر آقا کریم نے فرمایا اور پیو، تو میں نے پھر اور پیا۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے کہا مجھے قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میرے میں ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو حضور نے میرے ہاتھ سے وہ پیالہ لیا اور یہ کہہ کے نوش جاں فرمایا ساقل قوم آخرہم شربن، جو قوم کا ساقی ہوتا ہے، پلانے والا ہوتا ہے، وہ خود تو آخر میں پیتا ہے۔ اور پھر حضور نے وہ پیالہ نوش جاں کیا اور ختم کر دیا۔ دودھ کا ایک پیالہ 70 صحابہ کے لیے، حضرت ابو ہریرہ کے لیے اور حضور علیہ السلام کے لیے کافی ہو گیا۔ ایک تو اس کا معجزاتی پہلو ہے کہ دودھ کا پیالہ اتنے لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت بولے ہاں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ دودھ کا ایک پیالہ 70 لوگوں کو اور 71واں عدد حضرت ابو ہریرہ ہیں ان کے لیے کافی ہو گیا۔ تو یہ حضور کا معجزہ ہے، لیکن میرے استاد فرمایا کرتے تھے اس کے اس پہلو کو کیوں فراموش کر دیتے ہو کہ 2 جہاں کا سردار ہے اور 71 آدمیوں کا جوٹا پی رہا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کائنات کو جو خوبصورت معاشرت دی ہے، میں ابھی دوپہر کو کہیں بیان کر رہا تھا کہ غلام آقا کے جوتے دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دے تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا تھا کہ تو نے میرے جوتے میرے اذن کے بغیر چھوئے ہی کیوں ہیں؟ تیری اوقات کب ہوئی کہ میرے جوتوں کو میرے اذن کے بغیر، اجازت کے بغیر ہاتھ لگا سکتا؟ لیکن سنو پھر جب تبدیلی آتی ہے، حقیقی انقلاب آتا ہے، دنیا کو نور و نکہت اور روشنی ملتی ہے، حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور بلال حبشی کو بلا کے ارشاد فرماتے ہیں تو کون سا نیک عمل کرتا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی۔ جو غلام آقا کے جوتے دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھنے کا روادار نہیں ہے، اس کو کونین کا مالک کہہ رہا ہے میں تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنتا رہا۔ کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتارنے دی ہوگی اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا۔ اور آقا کریم نے اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے کے، قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، کفارہ جہاد میں غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، تاکہ آہستہ آہستہ غلامی ختم ہو جائے۔ مسلمان غلام، کافر غلام، دونوں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی۔ اس دور کی سب سے بڑی سخاوت غلام آزاد کرنا تھا اور سب سے مہنگی سخاوت غلام آزاد کرنا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے۔ حضرت عمر ہر وہ شخص جو لمبی نمازیں پڑھتا آپ کے غلاموں میں سے اسے آزاد کرتے تھے۔ غلاموں نے لمبی لمبی نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ لوگوں نے کہا عمر یہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں صرف آزاد ہونے کے لیے۔ تو حضرت عمر نے کہا اگر یہ خدا کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں میں 100 بار کھانے کو تیار ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے غلاموں کو آزاد کیا؟ حضرت بلال کو حضرت صدیق اکبر نے آزاد کیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے امیر تھے، آپ نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے۔ 30,000 تو ایک غلامی دنیا سے ختم ہو گئی۔ اسلام کی دی ہوئی ترغیب کے نتیجے میں ایک ایسا خوبصورت نظام متعارف کروایا جس سے غلاموں کو آزادی ملنا شروع ہوئی اور غلامی کی لعنت سے دنیا پاک ہو گئی۔ اللہ اکبر! ورنہ جو غلاموں کے ساتھ حال ہوتا تھا اور جس طرح غلام بکتے تھے دنیا کی منڈیوں میں، اللہ اکبر! تو یہ میرے حضور تھے جنہوں نے آ کے اس نظام کو ختم کیا اور دنیا کو جب تک غلام موجود رہے تو ان کو یہ حکم دیا جو خود پہنتے ہو انہیں بھی پہناؤ، جو خود کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ، ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کو وہ اٹھا نہ سکیں، ان کے خیال کا، ان کے آرام کا خیال رکھو۔ مقاتبت
غلاموں کو مکاتبت کا حکم دیا کہ غلاموں سے لکھ لکھا کر لو کہ وہ اتنے پیسے تمہیں کما کے دے دیں تو تم انہیں آزاد کر دیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اسلام کا دیا ہوا فیضان ہے، بلکہ معاشرے کے ان لوگوں کو حضور نے عزت عطا کی جنہیں معاشرے میں کبھی درخور اعتنا ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حضرت امام زرقانی نے یہاں ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن حضور سیر کرتے کرتے مدنی زندگی میں باہر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چل رہے تھے۔ ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا۔ قافلے والوں سے پوچھا اس اونٹ کو بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ حضور نے پوچھا تو کہا ہاں بیچتے ہیں۔ میرے شیخ کہتے ہیں میں دل ویچا میں جگر ویچا جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا گھر ویچا جے پیارا محمد آ جاوے۔ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں؟ کہا جی ہم بیچتے ہیں۔ اچھا کتنے کا بیچتے ہو؟ کہا جی اتنے کا۔ سودا طے ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں کوئی تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا کہ میں قیمت ساتھ لے کے آتا، میں تو سیر کرتا ادھر آ نکلا اور تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا اور میں نے اس کا سودا کر لیا۔ ایسا کرو کہ اونٹ مجھے دے دو اور میں شہر جا کر کے اپنی اس کی اونٹ کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں منظور ہے۔ حضور نے اونٹ پکڑا اور چل دیے، اور جب حضور جا رہے تھے تو وہ حضور کو دیکھتے رہے، اور جب آقا کریم نظروں سے اوجھل ہو گئے تو وہ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے جب باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار یہ شخص جو اونٹ ادھار لے گیا اس کا پتہ پوچھا تھا کسی نے؟ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا عطا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب کسی کو ادھار دیں تو یا آپ اسے جانتے ہو یا درمیان میں کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھی جائے۔ اور کہا ایک شخص آیا، تم نے اس کو اونٹ دے دیا، اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا، اس نے کوئی درمیان میں ضامن میں نہیں دیا، تم نے کوئی شے بھی گروی نہیں رکھی اس کی، تو یار تم سب کی عقل پہ پردہ آ گیا، اس کا پتہ تو پوچھ لیتے، قیمتی اونٹ لے گیا۔ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، کہا میں تو اس منظر کو دیکھتا رہ گیا۔ دوسرا کہنے لگا یار جب وہ جو ہے وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا۔ اذا ضحک یتلالع فی الجدر، تیسرا بولا یار میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مو لئی دنیا کوئی ودلائی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ انہوں نے کہا جو بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے، اور وہ قیمتی اونٹ اپنے حسن کا جادو جگا کے تم سے ہتھیا کے لے گیا۔ امام زرقانی لکھتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا نا کہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو اب تک خاموش بیٹھی خیمے کے پردے کی اوٹ میں بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کے بولی انا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یغدر بکم، خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے لے لینا، میں اس کی ضامنہ ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو حضور کے غلام آ گئے کہ کون ہیں لوگ جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں۔ کہا یہ حضور نے کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہیں اور یہ تمہاری قیمت ہے۔ انہوں نے کہا قیمت بعد میں دینا، ہم تو خود بک گئے ہیں، ہمیں پہلے بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟
تو کہا یہ نخلستان مدینہ جو سامنے دکھائی دیتا یہی ڈیرے ہیں اس محبوب کے. تو امام زرقانی لکھتے ہیں سارا قبیلہ، اس قبیلے کا نام تھا وفد طارق، وہ سارے کا سارا وفد طارق اٹھا اور مدینہ المنورہ پہنچا اور حضور کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا. تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے. تو چہرہ اتنا خوبصورت تھا. اللہ اکبر. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. تو کسی سے اگر پیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بڑا ہے تو پھر آؤ نا اس سے پیار کیجئے جو اتنا سونا ہے. یہ پیر مہر علی بول کے کہنے لگے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور مد بھریاں. اعلی حضرت بریلی سے بول رہے ہیں، ذرا لہجہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے. بلبل نے گل ان کو کہا. بلبل کی منتہائی پرواز تو یہ کسی کو پھول کہہ دے، وہ پھول سے آگے تو سوچ نہیں سکتی، لیکن اس نے بھی پھول کہہ دیا. بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کے کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر، کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. وہ حسن دیا اللہ نے اپنے محبوب کو. تو کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ سونا بڑا ہے تو مجھے بتاؤ کہ حضور جیسا سونا زمانے میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. سارے حسن حضور کے قدموں سے پھوٹتے ہیں. اور مجھے اتنا اچھا لگتا ہے یہ شعر اعظم چشتی مرحوم کا کہ اس نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے یہ شعر لکھ دیا کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات. تو اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے تو پھر بتاؤ حضور کے حسن، یاد حضور کے چہرے کا جمال اور رنگ اور شان تو پھر حضور کا چہرہ ہے نا. حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور کی زیارت کا شوق ہوا تو میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور کی زیارت کے لیے حجۃ الوداع کے موقع پہ میں حج کے لیے گئی اور حضور سواری پہ بیٹھے تھے اور میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور کی قربت حاصل کرنے کے لیے اور حضور کی زیارت کے لیے پہنچی. حضور کے چمکتے چہرے پر نظر جم نہ سکتی تھی اور میرے میں ہمت نہ ہوئی کہ میں حضور کے چہرے کو دیکھ سکوں. تو حضور سواری پہ بیٹھے تھے تو میں حضور کے پاؤں کو دیکھنے لگی. فرماتی ہیں کہ حضور کے انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی تھی اس کا قد باقی انگلیوں کی مناسبت سے لمبا تھا. فرماتی ہیں ما نسیتو فی ما نسیتو طولا اصباحو، کہتی ہیں کہ آج تک اتنا عرصہ گزر گیا ہے حضور کی مبارک انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کا حسن ہی میری نگاہوں سے زائل نہیں ہوتا. یار جس کی انگلی اور جس کے پاؤں کا حسن اتنا ہے اس کے چہرے کی جمال کی کیفیت کیا ہوگی. وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے روشن ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. جب چاند سے روشن ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اور حضور کے جمال کی وجہ سے اگر پیار کیا جائے تو پھر مجھے بتاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کائنات میں حسین کون ہو سکتا ہے، خوبصورت کون ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہماری محبتیں اور ہماری عقیدتیں حضور کی بارگاہ میں دست بستہ حاضر ہوں. اب کسی سے اگر پیار کر لیا جائے تو اس پیار کے تقاضے کیا ہیں. بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے اور یہ محفل میلاد اس عقیدت کا روپ ہے، محبت کے اس تقاضے کی تکمیل ہے. بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ اس کا تذکرہ چھڑا رہے، اس کی باتیں ہوتی رہیں. رومی علیہ رحمہ جنہیں اقبال نے اپنا مرشد مانا ہے، ان کا کمال یہ ہے کہ وہ تمثیل سے بات کے سمجھانے کی عادت رکھتے ہیں. وہ اس نقطے کو بڑی خوبصورتی سے سمجھاتے ہیں کہ کسی نے مجنو کو دیکھا کہ ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے تو اس نے رک کے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو گفت مشق نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلی می دہم.
اس نے کہا اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ تو رومی کہتے ہیں کہ اگر مجنو کو لیلا کا نام تسکین دیتا ہے تو امتی کو حضور کا نام تسکین نہیں دیتا۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں جب کسی کے لبوں پہ اس مبارک نام کا چراغاں ہوتا ہے۔ تو جس سے پیار کیا جاتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ میاں صاحب نے بھی اپنے انداز میں کہا ہے نا، جو کسی دا عاشق ہوئے تے گل اسے دی کردا، 100 مکر بہانے کر کے مرنے ہوس دے مرتا۔ جب محبت کسی سے ہو تو پھر اس کا تذکرہ کسی نہ کسی بہانے چڑھا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ طبیعت اچاٹ ہو جائے کہ یہ بات چھوڑو بھی نا۔ میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں تو بعض لوگ پرچیاں دیتے ہیں جناب میلاد النبی کے ثبوت کے حوالے سے بھی کوئی بات کیجئے، تو میں کہتا ہوں کہ دلائل کی زبان میں ہمارے علماء بات کرتے ہیں اور کمال کر دیتے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں اپنے سادے لہجے میں، کیا حضور کے ذکر کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چڑھا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی ہو رہی ہے اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ ہی کوئی نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ تو محبت کا تقاضا ہے بندہ جس سے پیار کرے اس کا کثرت سے ذکر کرے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا نہ عیب سن سکتا ہے نہ اس کا عیب دیکھ سکتا ہے۔ حبو کا شیع یومی و یسم، بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت میں بہرا بھی ہوتا ہے، اندھا بھی ہوتا ہے۔ اس کی محبت میں جو ہے وہ نہ اس کا عیب بیان کر سکتا ہے، نہ اس کا عیب سن سکتا ہے، نہ اس کو اس کا عیب دکھائی دیتا ہے۔ جہاں محبت پیدا ہو وہاں عیب نظر نہیں آتے، وہاں کمال نظر آتے، عیب ہوں بھی تو نظر نہیں آتے۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، وہ اس کو بھی ایک تمثیل سے سمجھایا کہ بادشاہ وقت نے لیلا کو دربار میں بلا لیا اور کہا کہ تیرے حسن کا بڑا شہرہ ہے، تو نے ایک شہزادے کو حواس باختہ کر کے رکھ دیا، حتیٰ کہ اس کا تشخص اور نام بھی بھول گیا۔ نام تو اس کا کیس تھا نا، لیکن دنیا مجنون کے نام سے جانتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے، تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے۔ تشخص تک مٹ گیا، نام تک مٹ گیا۔ کہا تیری آنکھوں میں کون سا جادو ہے کہ تو نے ایک شہزادے کو حواس باختہ کر دیا؟ مجھے تو تیرے میں کوئی کمال نظر نہیں آیا، تیرے سے زیادہ میری لونڈیاں خوبصورت ہیں۔ گفت لیلا را خلیفہ کاں توئیں، کس تو مجنو شد پریشان و غوی، از دیگر خوباں تو افزون نیستی، گفت خامش چوں تو مجنو نیستی۔ بادشاہ نے بلا کر کے لیلا کو کہا کہ کون سا جادو ہے تیری آنکھوں میں؟ تیرے سے تو زیادہ میری لونڈیاں حسین ہے، مجھے تو کوئی کمال نظر نہیں آ رہا۔ تو لیلا نے 2 لفظی جواب دیا، گفت خامش، کہا بادشاہ چپ کر جا، چوں تو مجنو نیستی، تو کوئی مجنو تو نہیں نا۔ دیدائے مجنو اگر بودے تو رہا، از تو عالم بے خطر بودے تو رہا، تیری آنکھ مجنو والی ہوتی پھر تو مجھے دیکھتا۔ تو ہوش دارو لیک مجنو بے خودست، در طریقے عشق بیداری بدست، تو ہوش والا ہے اور مجنو ہوش کو چھٹی دے کے آیا ہے، اور اس کوچے میں ہوش کی پونجی چلتی نہیں ہے۔ تو رومی کہتے ہیں کہ اگر لیلا کو دیکھنا ہے تو مجنو کی آنکھ چاہیے، اور مصطفیٰ کریم کو دیکھنا ہے تو ابو بکر کی آنکھ چاہیے۔ اگر وہ نگاہ ہوگی تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی عیب دکھائی دے، اور یہ تو ذات وہ ہے جہاں عیب ہے ہی نہیں۔ محبوب میں تو عیب ہو بھی تو نظر، اور یہ وہ ذات ہے خلقت مبرئا من کل عیب، یہاں تو عیب نام کی چیز ہی کوئی نہیں، بلکہ میرے امام بولے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ نقص تو بڑی دور کی بات ہے، یہاں نقص کا گمان بھی نہیں ہے۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ہر پھول کے ساتھ کانٹا ضرور ہوتا ہے اور ہر شمع کے ساتھ دھواں ضرور ہوتا ہے، لیکن حسن رسول وہ پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا نہیں ہے، اور وہ شمع ہے جس کے ساتھ دھواں نہیں ہے۔ تو جہاں محبت پیدا ہوتی ہے وہاں عیب ہو بھی تو دکھائی نہیں دیتا، اور جو میرے اور آپ کے آقا و مولا ہیں وہ تو ہیں سراپا کمال۔ اللہ اکبر، ہمیں اس پہ ناز کرنا چاہیے کہ ہمیں حضور عطا کیے گئے۔ خدا کی قسم حضور کی ذات وہ ذات ہے، میں نے کتب میں پڑھا ہے
12 نبیوں نے آرزو کی ہے کاش ہم حضور کی امت سے ہوتے.